یہ ہے سندھ کا ضلع تھرپارکر۔ بظاہر پرامن دکھائی دینے والا یہ پسماندہ علاقہ 2020 میں خودکشی کے سب سے زیادہ واقعات کے سبب خبروں میں رہا۔ ان واقعات کی حقیقت جاننے کے لیے وائس آف امریکہ کی ٹیم نے کراچی سے تھرپارکر تک کا 7 گھنٹے سفر کیا۔ ہم متارو سان نامی اس گاؤں میں پہنچے جہاں ہماری ملاقات پریمی سے ہوئی۔ 46 سالہ پریمی 4 بچوں کی ماں اور بیوہ ہیں۔ 1 سال قبل یہ اپنی اکلوتی بیٹی رانی کی شادی کی تیاری کر رہی تھیں، مگر جہیز بنانے میں جب انہیں مشکلات کا سامنا ہوا تو رانی نے پھندا ڈال کر موت کو گلے لگا لیا۔ ہمیں کسی نے بتایا نہیں، ہم نے خود اسے ڈھونڈا۔ صبح میں اس کے بھائی سمجھے کہ کنویں پہ پانی بھرنے گئی ہے، دیکھا تو یہی قریبی درخت سے اس نے خود کو پھانسی لگا لی تھی۔ وہ فرمائش کر رہی تھی کہ شادی ہے تو کپڑے دلا دو، کوئی زیور دے دو۔ یہاں تو پیسے ہی نہیں تھے، میں کہاں سے دلاتی، میں لکڑیاں کاٹ کر آٹا خریدتی ہوں۔ 15 برس قبل پریمی کے شوہر نے بھی قرضوں کے بوجھ تلے رہتے ہوئے خودکشی کر لی تھی، مگر 2020 ایک غیر معمولی سال تھا۔ پولیس کے مطابق زیادہ تر خودکشیاں مالی پریشانی یا پھر گھریلو ناچاکی کے سبب پیش آئیں، لیکن یہ معمہ ابھی تک ہے کہ آیا یہ صرف خودکشیاں ہی تھیں یا پھر قتل بھی ہو سکتا ہے۔ خودکشی کا مسئلہ تھرپارکر کے کسی مخصوص گاؤں یا طبقے کی نہیں بلکہ پورے ضلع کی کہانی ہے۔ سیجی کی 21 سالہ بہو رادھا ایک ننھی بچی کی ماں تھی جس کی لاش ایک روز درخت پر لٹکی ہوئی ملی۔ سیجی کے مطابق تنگ دستی کے باعث بیٹے اور بہو کے درمیان اکثر جھگڑے ہوتے تھے۔ شادی کو 2.5 سال ہوئے، ایک بچی ہے، دونوں میاں بیوی میں جھگڑا تھا اور وہ نئے کپڑے پیسے مانگ رہی تھی کہ گاؤں میں کسی کی شادی میں جانا ہے، مجھے نئے کپڑے لا کر دو۔ ہم نے کافی بار سمجھایا لیکن لڑکی نہیں مانتی تھی۔ ہمیں تو کسی بات کی اس روز خبر ہی نہیں ہوئی، نہ کوئی بات ہوئی، وہ نہ جانے کب گئی اور خود کو پھانسی لگا لی۔ جب گھر والوں کو لاش ملی تو انہوں نے پولیس اور گاؤں والوں کو جمع کر لیا۔ رادھا کے سسر جیوو بھی بہو کی موت کو میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کا نتیجہ ہی قرار دیتے ہیں۔ وہ اس درخت پر یہاں سے چڑھی اور پھر یہاں سے لٹک گئی۔ اس نے اپنے دوپٹے سے گلے میں پھندا لگایا تھا اور پھر خود کو نیچے چھوڑ دیا۔ صبح جب دیکھا کہ وہ گھر میں نظر نہیں آئی تو ہم نے اسے ڈھونڈا، گاؤں والوں کو اطلاع دی، پولیس آئی تو اس نے اس کی لاش اتاری۔ 2020 میں دسمبر تک 115 خودکشیوں کے واقعات رونما ہوئے، جن میں صرف 34 کی پولیس رپورٹ درج کرائی گئی، جبکہ دیگر کے بارے میں پولیس کو مختلف ذرائع سے اطلاع ملی۔ مصدقہ ذرائع کے مطابق مرنے والوں میں 47 مرد اور 68 خواتین تھیں۔ مبینہ خودکشی کرنے والوں میں 36 مسلمان اور 79 ہندو تھے۔ 46 افراد کی عمر 20 سال سے کم جبکہ 54 کی عمر 40 برس سے کم بتائی جاتی ہے، جبکہ 60 سے کم عمر افراد کی تعداد 10 ہے۔ لیکن کیا یہ تمام اموات خودکشی قرار دی جا سکتی ہیں؟ تھرپارکر میں ایس ایس پی حسن نیازی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اب تک کی تحقیقات اور شواہد تمام واقعات میں خودکشی کی طرف ہی اشارہ کرتے ہیں۔ ان کی نظر میں ایسے واقعات کی وجہ غربت، گھٹن کا ماحول اور ذات پات کے مسائل ہیں، لیکن پوسٹ مارٹم کرنے والے اسپتال ذرائع کا وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ تمام کیسز کو خودکشی قرار دینا درست نہیں۔ اکثر خاندان ان اموات کو قسمت کا لکھا قرار دیتے ہیں۔ پیسے اور وسائل کی کمی کے باعث ان کے لیے مقدمات کی پیروی کرنا مشکل ہوتا ہے، اور یوں مرنے والوں کی طرح اس کی موت کی اصل وجہ بھی بعض اوقات اس کے ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتی ہے۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، تھرپارکر، سندھ۔ دنیا بھر میں ہر سال 10 لاکھ سے زائد افراد اپنی جان لے لیتے ہیں۔ پاکستان میں خودکشی کے بارے میں سرکاری یا غیر سرکاری سطح پر مصدقہ اعداد و شمار موجود نہیں ہے، لیکن مختلف اندازوں کے مطابق ملک میں روزانہ 15 سے 20 افراد خودکشی کر لیتے ہیں، یعنی تقریباً ہر گھنٹے میں ایک شخص اپنی جان لے رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی نفسیاتی الجھنوں، معاشی مشکلات، رشتوں اور تعلقات میں پیچیدگیوں اور تعلیمی مسائل کی وجہ سے پاکستان میں خودکشی کے رجحان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ سدرا ڈار کی رپورٹ ہم نے کچھ دیر پہلے دیکھی، وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جہاں انہوں نے تھرپارکر کا سفر کیا، وہاں ان سے جانتے ہیں کہ اور انہوں نے کیا آبزرو کیا۔ سدرا، آپ نے اپنی رپورٹ میں کچھ مشکلات کی جانب اشارہ کیا جو سماجی اور معاشی مسائل تھرپارکر کے لوگوں کو درپیش ہیں، وہ تو ملک کے باقی علاقوں میں بھی ہیں، تو وجہ کیا ہے اس علاقے میں زیادہ خودکشیاں ہو رہی ہیں؟ آپ نے درست کہا کہ یہ مسائل اور جگہوں پر بھی ہیں، لیکن جو سب سے اہم مسئلہ درپیش ہے وہ ہے وہاں پر سہولیات کا فقدان۔
جب دوسرے شہروں میں قتل ہوتا ہے یا خودکشی ہوتی ہے تو اس کی آواز اٹھانے والے وہاں پر بہت سے لوگ ہوتے ہیں، خاندان پر مختلف ذرائع سے دباؤ بھی ڈلتا ہے، FIR بھی درج ہو جاتی ہیں، یا پھر وہ شخص جو خودکشی کی طرف مائل ہوتا ہے اس کی کاؤنسلنگ بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن تھرپارکر ایک ایسا خطہ ہے جہاں پر آبادی تو بہت بڑی ہے لیکن دور دور لوگ رہتے ہیں۔ ایک تو کنیکشن آپ کو نہیں ملتا ایک دوسرے خاندان سے دوسرے کا، دوسرا یہ کہ اگر کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو وہ آرام سے چھپایا جا سکتا ہے۔ کچھ کنزرویٹو وہاں کے کلچرز ہیں، وہاں پر جو کچھ ہوتا ہے اسے خاندان اور چار دیواری کے اندر رکھنے کا ایک کلچر موجود ہے، خواتین کے اوپر سختی زیادہ ہے۔ یہ اور بھی جگہوں پر ہو سکتا ہے اور ہوتا رہا ہے، لیکن جب ایسے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں تو پھر اس میں آپ آگے کس طرح سے کمیونیکیٹ کریں گے؟ اس کی اگزامپل ایسے ہے کہ اگر سندھ کے کسی اور علاقے میں خودکشی کا واقعہ ہوتا ہے یا قتل کا واقعہ ہوتا ہے تو سول سوسائٹی آواز اٹھاتی ہے، یا وہاں پر سے آواز آتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اور لوگ جان جاتے ہیں کہ واقعہ ہوا کیا ہوگا۔ لیکن تھرپارکر میں ایسا نہیں ہوتا، بہت بعد میں کوئی بات سامنے آتی ہے اور اس وقت تک کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر جو دوسری بات ہے وہ مالی وسائل ہیں، لوگوں کے پاس تعلیم کی کمی ہے اور نوکریاں نہیں ہیں، وہ بھی گھر کے اندر ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے لڑائی جھگڑے کا، اور پھر اس کے بعد بھی خودکشی کی ریزن سامنے آتے ہیں۔ مقامی پولیس سے بھی آپ کی بات ہوئی، آپ نے رپورٹ میں بھی اپنی مینشن کیا، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سامنے چیلنجز ہیں کیا اور وہ اس مسئلے سے نمٹ کیسے سکتے ہیں؟ ہماری اس حوالے سے SSP حسن نیازی سے بات ہوئی تھی، ان کا یہ کہنا ہے کہ 115 کیسز میں جو پچھلے سال کا ڈیٹا ہے، یہ رپورٹ ہم نے دسمبر کے اندر کام کرنا شروع کیا تھا تو اس وقت تک 115 کیسز تھے اور 34 رپورٹڈ تھے۔ ہم نے ان سے جاننے کی کوشش کی کہ باقی کیسز کیوں نہیں رپورٹ ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ جب ہم تک اطلاع پہنچی کسی ذرائع سے اور ہم پہنچے تو لاش یا تو دفنا دی گئی تھی یا جلا دی گئی تھی۔ پھر اس میں پولیس کے لیے تحقیقات اور تفتیش کرنا ایک کافی بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ پھر خاندان کے الگ پریشرز ہوتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ اس کے اوپر تحقیقات کریں گے، خودکشی ہی تھی، ظاہر سی بات ہے خاندان نہیں چاہیں گے کہ وہ پولیس کچہری کے چکر لگائیں، وہ اتنا افورڈ بھی نہیں کر سکتے، اور سب سے بڑی بات کہ روزانہ کون اتنا دور تھانے جائے، اور جی خاندانی روایات ہیں۔ ابھی اس وقت اگر ہم 2021 کی بات کریں تو ابھی بھی ہمیں اسپتال ذرائع بتا رہے ہیں کہ 7 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں جن میں 5 خواتین اور 2 مرد ہیں۔ تو پچھلے تقریباً 2 ماہ میں اگر اب تک ہم دیکھتے ہیں 1.5 ماہ میں فیب کے ہم مڈ میں بیٹھے ہیں، 3rd ویک آف فیب میں بیٹھے ہیں، تو اب تک تقریباً آپ کہہ رہی ہیں کہ 7 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ بہت شکریہ ستر ڈار ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے